مال کے اعتبار سے برتری حاصل ہوئی، کسی کو تعداد کی بنیاد پر، کسی کو فوج و سپاہ کی بنیاد پر۔ مسلمانوں، تم نے کبھی بھی کامیابی نہ فوج کی بنیاد پہ حاصل کی ہے، نہ تعداد کی بنیاد پہ حاصل کی ہے، نہ مال اور دولت کی بنیاد پہ حاصل کی ہے۔ جب جب تمہیں کامیابی ملی ہے خدا کا فضل رہا ہے، اور پھر اس میں قرآن کا کمال رہا ہے۔ جب جب کامیابی ملی ہے، دیکھیے نہ بدر کے میدان میں تمہاری تعداد زیادہ تھی، نہ تمہارے پاس مال زیادہ تھا، تعداد بھی کم تھی، مال بھی کم تھا، مگر اللہ نے کامیابی دی تھی۔ ہر وقت دیکھیں، آج ہم جو فیل ہیں، جو فلاپ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اور پوری دنیا ہمیں مار رہی ہے، پوری دنیا ہمیں تکلیف دے رہی ہے، پوری دنیا ہمیں ستا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہتھیار تو ہے ہمارے پاس، مگر ہتھیار کا استعمال کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے پوری دنیا ہمیں نوجوانوں مار رہی ہے، اس لیے نوجوانوں پوری دنیا ہمیں ڈس رہی ہے، اس لیے نوجوانوں پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو کے رہ گئے۔ تمہارے پاس رائفل ہو اور اس رائفل کو آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں دفن کر کے ڈال دو، اس کے بعد میں تیرے گھر میں تیرا دشمن آئے گا، تو رائفل کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہا ہے تو دشمن سے کیسے جیت پائے گا؟ رائفل ضرور ہے مگر اس کا استعمال تجھے آتا نہیں، تو استعمال کرتا نہیں، تو نے ایک کونے میں ڈال دیا، اس پہ گرد و غبار آ گیا رائفل پہ، اس کے اوپر دھول جم چکی ہے۔ اب وہ کس کام کی تیری رائفل ہے جب تو اس کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا؟ اور سن، رائفل تیرے گھر میں ہو، روزانہ کیئر کرے، اس پر تیل لگائے، اس کی صاف صفائی کرے، اور پھر ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جائے تو تیرے سامنے سے جو نکلے گا تجھے دیکھے گا، تیرے ہتھیار کو بھی دیکھے گا۔ اس سے پنگا نہیں لینا، اس کے پاس جو ہتھیار ہے بڑا خطرناک ہے۔ میرے بھائی، وہی ہتھیار اللہ نے جو تمہیں دیا قرآن، ہم نے کیا کیا کہ اپنی طاقوں میں سجا کر رکھ دیا۔ ہمارے قرآن پہ دھول چڑھ گیا، گرد و غبار چڑھ گیا، ہم تو اس کی کبھی تلاوت ہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی تلاوت کر بھی لیا تو پھر ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ کاش ہم نے قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہوتا۔ میرے بھائی ذرا غور کرنا، خالی تلاوت کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ ایسے تو قرآن بہت لوگ پڑھتے ہیں، قرآن تو کافر بھی پڑھ لیا کرتے ہیں، قرآن تو یہودی بھی آج کے زمانے میں ریسرچ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عیسائی بھی قرآن کو پڑھ لیا کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں قرآن ایسے تو بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، مگر قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں تمہارے لیے قانون دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے تمہیں ایک میپ دیا ہے، میپ بولتے ہیں راستے کے نقشے کو، اور اس میپ کو اگر تلاش کرو گے تو قرآن کو سورہ فاتحہ کو جب کھنگالو گے تو سورہ فاتحہ میں تیرا میپ مل جائے گا۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو میپ لگانا پڑتا ہے، وہ کلومیٹر کی دوری بتاتا ہے، کدھر کو جانا ہے وہ بتاتا ہے، راستہ کیسا ہے وہ بتاتا ہے۔ ویسے ہی قرآن میں ایک میپ ہے، جو وہ میپ کو تو لگا دے گا اور اپنی زندگی کو اس پر ڈال دے گا تو یہ میپ تجھے بتائے گا جنت میں کیسے جانا ہے، کدھر ہو کے جانا ہے، کیا کیا کر کے جانا ہے، اور اس میپ کا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ قرآن نے بتا دیا۔ ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے، اس میں اہدنا الصراط المستقیم اللہ نے فرما دیا۔ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ بے شک بے شک۔ اب ہم قرآن 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 کہتے ہیں، مگر میرے بھائی خالی قرآن کہنے سے نہیں کام چلے گا، خالی ہم رمضان رمضان کہہ دیں، کہنے سے نہیں کام چلے گا، روزہ رکھنے سے کام بے شک۔ خالی قرآن کہنے سے نہیں کام چلے گا، قرآن پہ عمل کرنے سے کام چلے گا۔ آپ نے قرآن کا ہدیہ کرایا، مسجد میں رکھا دیا، میرے بھائی تو اس سے کیا سوچتے ہو، آپ کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، قرآن کو پڑھو بھی اور اس پہ عمل بھی کرو، انشاءاللہ کبھی مار نہیں کھا سکتے۔ بے شک بے شک۔ جب تک قرآن سے دور رہو گے مارے جاتے رہو گے، پٹتے رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے، رسوا ہوتے رہو گے۔ قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن ہی ایسی چیز ہے، مگر آج میری قوم قرآن سے بہت دور ہے۔ اب اپنے دل سے خود پوچھ رہی ہے، جو جملے میں بول رہا ہوں، کیا واقعی ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں؟
تو ہمارا دل کہے گا تو قرآن کے پاس سے بھی ہو کے نہیں نکلا، قرآن پہ تو عمل ہی نہیں کرتا۔ قرآن میں ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھتے، قرآن میں ہے زکوٰۃ دینا ہے نہیں دیتے، قرآن میں ہے روزہ رکھنا ہے نہیں رکھتے، قرآن میں ہے والدین کی اطاعت کرنا نہیں کرتے، قرآن میں پردے کا حکم صاف طور پر آیا ہے، مگر ہماری بیٹیاں بہنیں مائیں پردہ نہیں کرتی۔ قرآن میں میرے بھائی سود نہیں کھانا، مگر پھر بھی میری قوم سود کھا رہی ہے۔ قرآن میں شراب کی ممانعت ہے، نہیں پینا، ہاتھ نہیں لگانا، مگر پھر بھی میری قوم شراب کی بھٹیوں پر لائن لگاتی نظر آ رہی ہے۔ لوگوں، ہم نے قرآن ہی کو تو ٹھکرا دیا، ہم نے قرآن ہی کے راستے کو تو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن ہی کو تو سینے سے لگا کے عمل نہیں کیا۔ بس ایک یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم تباہ ہو کے رہ گئے، جس کی وجہ سے ہم برباد ہو کے رہ گئے میرے بھائیوں، ورنہ تمہاری تعداد تو آج اتنی ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کبھی اتنی نہ تھی جتنی تعداد آج ہے۔ تقریباً 125 کروڑ پوری دنیا میں مسلمان پایا جاتا ہے، اس سے زیادہ تو ہوگا، اس سے کم نہیں ہے۔ بدر میں تو کل 313 تھے، مگر تم نے ایک نئی تاریخ لکھی تھی۔ لوگوں ذرا تم مجھے بتاؤ تو، کربلا میں تم کافی 72 تھے، مگر تم نے ایک نئی تاریخ لکھی تھی۔ ذرا تاریخ تو اٹھاؤ، تاریخ کا مطالعہ تو کرو، پتہ چلے گا۔ کبھی بھی تعداد کی بنیاد پر تمہیں کامیابی نہیں ملی ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، جب تم نے قرآن کو اپنی رہنما بنایا ہے، جب تم نے قرآن کا دامن پکڑا ہے، اللہ نے تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا۔ اللہ نے تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا ہے۔ میرے نوجوانوں، آج میری تقریر سے بس یہ جملے لے کے جانا کہ آج کے بعد میں تمہیں ایک ہی بات بتا کے جا رہا ہوں، میں 50 باتیں بتا کے نہیں جا رہا، نہ میرے پاس 50 باتیں بتانے کا ٹائم ہے اور نہ تمہارے پاس سننے کا ٹائم ہے، دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور زیادہ باتیں تم یاد بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ہی ایسی بات بتا دوں جو آپ کو 100 سونار کی اور ایک لوہار کی پڑے۔ ایک ہی بات میں آپ کو بتا دوں، صرف آج کے بعد جلسے سے اٹھنا تو یہ سوچ کے اٹھنا کہ قرآن کو اپنا ہم رہنما بنائیں گے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ صرف قرآن کو، بس اور کوئی سبق نہیں، صرف قرآن۔ اور اگر تمہیں نہیں پتا قرآن میں کیا ہے، کسی مولانا پوچھ لو، حضرت یہ کام کرنا، قرآن کیا بتا رہا ہے اس کام کے لیے؟ بس صرف قرآن۔ جس دن تم نے قرآن کو خدا کی قسم اپنے آگے کر دیا، دنیا تمہارے پیچھے ہو جائے گی۔ آج تم نے قرآن کو پیچھے کر دیا، اس لیے دنیا تمہارے آگے ہے، تم قرآن کے پیچھے ہو۔ تم نے قرآن پڑھنے والوں کو بھی پیچھے کر دیا، ان کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ آج ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر کو آدمی بہت ہائی فائی عزت دیتا، میرے بھائی یہ قرآن پڑھنے والے بچے، حافظ قرآن، عالم قرآن، ان کی حیثیت بہت زیادہ ہے۔ جب تک یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ مہمان رسول ہیں، اور یہ پڑھ کے نکل جائیں تو یہ نائب رسول ہیں۔ ان کا جانا بھی لاجواب ہے اور مدرسے سے آنا بھی لاجواب ہے۔